اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ میرے اللہ سب کی خیر ہو، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے ربیع الاول کی اہمیت۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ ربیع الاول کی اہمیت اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول مبارک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ مہینہ فیضات و برکات کے اعتبار سے افضل ہے کہ باعث تخلیق کا کائنات رحمت للعالمین مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا۔ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مکہ مکرمہ کے محلے میں ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ 12 ربیع الاول ہی میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو محبوبہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی تاریخ سے کائنات کی ظلمت و تاریکیاں نوریات میں تبدیل ہونے لگی۔ انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا۔ کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں ختم ہونے لگیں۔ انسانوں کو انسانیت کی صحیح اور حقیقی مفہوم سے عملی آشنائی ہونے لگی۔ ہر قسم کی خرافات اور بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا ہوا انسان آزاد ہو کر اپنے مقاصد زندگی اور وجہ تخلیقات کو سمجھتا، اپنے معبود حقیقی کو جانا، عید و معبود کے رشتوں کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق غیر فانی دولت بن چکا ہے۔ اس محبت کا اظہار رشید العاشقین کرنے سے رہتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے موقع پر مختلف طریقے سے اظہار مسرت کرتے ہیں۔ خود گو نگو احسانات اور نوازش کا ہلکا سا شکریہ۔ ہر ملک اور قوم کے لوگ اپنے رہنما، لیڈر اور رہائشیوں کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ ان شخصیتوں سے فائدہ کسی ایک ملک یا ایک قوم کو یا کسی ایک خطے کو یا کسی ایک خاص نظریات مکتب فکر کو ہی نہیں ہوتا، مگر یوم پیدائش پر خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس ذات گرامی کے یوم پیدائش کی بات اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے جو ہر انسان، جانور، پرندے، چوپائے، پیڑ پودے اور ہر چیز کے نبی ہیں۔ سب کا وجود ان کے طفیل ہے، سب کو ان کے برابر کا فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی، کائنات کی تمام اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت۔ ان کو سب سے پیارے، انہوں نے جو بنایا سب کے لیے، جو کیا سب کے لیے، جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دنیا کی ہر بھلائی مل گئی، آخرت کی سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ پھر اپنے عظیم محسن، اپنے ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شخصیت کسی بھی عظیم کوئی نہ ہو، مگر سرکار دو جہاں سے اس کی نسبت ذرے اور آفتاب جیسی ہے۔ کسی ذرے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی برتری کا عالم کچھ اور ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرے سے۔ آفتاب اپنی شعاعوں سے بیک وقت زمین کا نصف حصے کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیانی، ان کے علم و حکمت، نبوت، رسالت کی روشنی زمین ہی نہیں ہر عالم کے ایک ایک ذرے پر پڑ رہی ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس 12 دن کو شایان شان طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی بھلائی کے
حسین طور پر طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں اخذ کرنے پر گزارنا چاہیے۔ ہر جشن، مسرت، ہر جلسہ میلاد بامقصد اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے مشترکہ احتساب اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر کے فلاح و اصلاح انسانیت کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے تمام جلسوں، میلادوں و اجتماعات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور آئلی زندگی کے تابناک گوشوں کو اجاگر کر کے بیان کر کے عوام الناس کو بامقصد عملی زندگی گت کا آغاز سبق دینا چاہیے۔ سرکار دو جہاں کی رحم دلی، عمل طلبی، احترام انسانیت، حقوق العباد، تبلیغ اسلام، سماجی بائیکاٹ، ترک وطن و ہجرت، گاؤں کافر و مشرکوں کے ظلم و ستم، عناد و دشمنی، طرح طرح کی اذیت و فتنہ و فساد جو وہ حضور اور صحابہ کے ساتھ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق و احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت، ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں کی بے قراری کے حسین طریقے، بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنا، انہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آج کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو تباہ ہوتے ہوئے سماج و معاشرے کو سدھارنے کے لیے سچا جذبہ میسر آ سکے اور عظمت محمدیہ میں اجاگر ہو اور دیگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکیں۔ فلسفہ حکمت اور باریکیوں کو عام اجتماعات و اجلاس میں بیان کرنے سے اپنی قابلیت صلاحیت کی دھاک بٹھائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان خواص سے عوام تک ذمہ داری، عقیدت و محبت رسول کا تقاضا کہ اپنے آپ کو رسول پاک کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم کر لیں اور ہر منزل پر، ہر موقع پر ان سنتوں کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئیں۔ دل، زبان اور عمل میں یکسانیت پیدا کریں، ریاکاری اور نام و نمود سے بچیں، خلوص و خلیت کو اپنائیں، اپنا ایثار و قربانی پر کمر بستہ رہیں، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنی صورت و شکل و ذائقہ کو اسلامی تہذیب کا آئینہ بنائیں، ہاتھ، پاؤں اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں، کسی بھی غریب، لاچار، مجبور کی مقدور بھر مدد کریں، مظلوم کی حمایت، حق کی پاسداری کریں، علماء کرام، قائد مساجد کے اماموں کی عزت و احترام کریں، تعلیم کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیں، اچھی اور نیک بلا جھجک مگر شفقت و احترام کے ساتھ دوسروں کو بتائیں، اختلاف و انتشار سے بچنے اور بچانے کی پوری کوشش کریں، ذہنی اسلامی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کر کے علم میں اضافہ کریں، بے حیائی، بے پردگی اور عوریت سے احترام لازمی رکھیں، اولاد کو ذہنی تعلیم دیں، جہاں کہیں رہیں، جس مجلس میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، ایک سچے مسلمان بن کر رہیں اور اسلامی تعلیمات اور آداب و اخلاق کی عملی زبانی تبلیغ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی و مدنی زندگی اگر سامنے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر عید و میلاد النبی کے موقع پر ہر تمام مسلمانوں کو نیا عزم، نیا حوصلہ اور عملی جذبہ عطا فرمائے، آقا سنت رسول پاک کا آئینہ بنائے، آمین ثم آمین۔